اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عقیدہ ختم نبوت اور قرآن مجید فرقان حمید کے عنوان پر حصہ اول میں چند آیات کریمہ کی روشنی میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا۔ اب مزید چند آیات اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تاکہ عقیدہ ختم نبوت مزید واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے معروف آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت و رسالت کو دو ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف و کتاب الشفاء شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ یہ کلام وخاتم النبیین بالکل اپنے ظاہری معنوں پر محمول ہے، یعنی اس کی کسی قسم کی تعویل نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی، اور اس میں اپنی طرف سے مزید کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے۔ چنانچہ اب اگر کوئی شخص اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ کہے کہ یہاں پر تشریعی نبی کی نفی ہے، یعنی وہ نبی جو نئی شریعت لے کر آئے اس نبی کی نفی ہے، اس نبی کے نہ آنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ انتہائی غیر معقول بات ہوگی۔ بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس میں نبوت کے جتنے بھی مدارج ہو سکتے ہیں ان تمام کا دروازہ بند کر دیا گیا، چاہے وہ تشریعی نبی ہو یعنی نئی شریعت لے کر آنے والے نبی ہو، غیر تشریعی نبی ہو، یا ذلی ہو یا بروزی ہو، سب کی نفی کر دی گئی۔ اور اہل لغت نے لفظ خاتم اور بعض لغت کے اعتبار سے خاتم بھی کہا گیا ہے، دونوں کے جتنے بھی معنی و مفہوم بیان کیے ان تمام معنی و مفہوم سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں خاتم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہے، اس کا اختتام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ اس حدیث مبارک میں اگر ہم عربی گرامر کے اعتبار سے غور کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کی نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اللہ جل شانہ نے بند فرما دیا، کیونکہ عربی کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی لفظ نکرہ ہو اور اس نکرہ پہ لائے نفی آ جائے تو اس نکرہ میں اس کے تمام اجزاء آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا رسولہ لا رسولہ لا نبیہ، رسول اور نبی یہاں پر نکرہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور ان پر لائے نفی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اب رسول اور نبی کسی بھی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ سامعین محترم، اسی طرح ہم ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں جو سورہ الصف کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنی قوم کو کس طرح تبلیغ فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق تبلیغ بھی فرمائیں گے اور آپ کی شریعت پر عمل بھی کریں گے۔ آپ کا دوبارہ نزول ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ حصہ اول میں پیش کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ اے لوگوں، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ حصہ اول میں پیش کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور اس آیت کریمہ میں جمیعہ کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، جبکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صرف مخاطب کرتے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے، اپنے وقت کے لیے، اپنے زمانے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، لیکن جناب سرکار دو عالم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر تشریف لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تمہارے پاس جو توریت موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔
وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دینے والا بن کر آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاں اپنی رسالت سے آگاہ کیا اور اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ توریت کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی تکذیب کے لیے نہیں، تو ساتھ ساتھ اپنی قوم کو ایک خوشخبری بھی سنائی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر نبوت و رسالت کے اختتام ہونے کا پتہ چلے گا۔ وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت سنا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ نے واحد کا لفظ استعمال کیا، واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ برسل، بہت سارے رسول آئیں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کا آنا مقصود ہوتا تو آپ جمع کا لفظ استعمال فرماتے اور اپنی قوم کو کہتے کہ میرے بعد اور بھی رسول آئیں گے، لیکن آپ نے واحد کا لفظ استعمال کر کے بالکل واضح طور پر قوم کو آگاہ کر دیا کہ میرے بعد اب ایک ہی رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ سامعین محترم، ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے اس حوالے سے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے درمیان کم و بیش 650 سال کا فاصلہ تھا۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کو بتایا، اس وقت سے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت تک 650 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس 650 سال کے عرصے میں کسی ماں یا باپ نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد نہیں رکھا، بلکہ اس فرمان کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کا نام احمد رکھا گیا وہ ہستی ہم سب کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ یعنی اس فرمان کے بعد 650 سال کے بعد دنیا میں احمد نام کا بچہ تشریف لایا، اور وہ ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کہ منصب ختم نبوت کا کس قدر اہتمام فرمایا اور اس کی حفاظت فرمائی کہ 650 سال کے عرصے میں کسی ماں یا باپ نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ چند لوگوں نے رکھا، لیکن ان کے بارے میں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی بچے نے اپنے نبی یا رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ مرزا غلام احمد ملعون جس نے اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس نے اس آیت کریمہ کو بھی پیش کیا، کہا کہ دیکھیں اس میں احمد ہے اور میں ہی وہ احمد ہوں۔ اس نالائق، بد باطن اور بے عقل شخص کو یہ نظر ہی نہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد جس رسول یا نبی کے آنے کی بشارت سنائی ان کا نام احمد بتایا، غلام احمد نہیں بتایا۔ تو جب انسان پر بدبختی آ جاتی ہے، شقاوت آ جاتی ہے، تو پھر وہ اسی طرح کی غلطیاں کرتا ہے۔
یعنی اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن میں تو احمد ہے، میرا نام تو غلام احمد ہے، کاش وہ شخص واقعی میں غلام احمد بن جاتا تو آج اس پر جتنی لعنتیں برس رہی ہے، آج اسے جس قدر جھوٹا اور لعین قرار دیا جا رہا ہے، غلام احمد حقیقی معنوں میں بن جاتا تو آج اس پر رحمتیں بھیجی جا رہی ہوتی۔ سامعین محترم، عافیت اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جایا جائے، ان کی غلامی میں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کریمہ سے ثابت ہے۔ ہمیں اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنا چاہیے، اس عقیدے پر ہمیں ایمان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، اس عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔